ہوتا ہے تو اس کی طرف کئی چیزیں کیا کرتے لوگ گھڑ دیتے ہیں، من گھڑت. تو پرانے عبداللہ بن سبا کے ٹولے نے گھڑا، آج کے عبداللہ بن سبا کے ٹولے نے مووی بنائی، فرق کچھ بھی نہیں ہے. پرانے لوگوں نے، دشمنوں نے گھڑا، آج کے دشمنوں نے اس کو یوز کیا. ایسا نہیں کہ واقعی قصہ تھا. پوری انوسنس آف مسلم کی جو مووی ہے، نعوذ باللہ، اس کی بنیاد مغازی بن اسحاق کے ایک من گھڑت واقعے میں ہے. اور یہ مووی آج نکلی 2012-2013 میں نکلی. اس واقعے کو شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے 2001 سے بہت پہلے، یعنی 1998 سے بہت پہلے شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو من گھڑت کہہ دیا. السلسلہ الضعیفہ واسرها السیف فی الامہ. یہ صرف ضعیف حدیثیں اور من گھڑت روایتوں سے امت کو نجات کب ملتی نہیں معلوم. اور آج بھی کئی لوگ کہتے ہیں ضعیف حدیثوں پہ ہم بھی عمل کرتے ہیں. ارے پہلے صحیح پہ تو کرو، بعد میں ضعیف کا سوچیں گے. نہیں، ہم اتنا احترام کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارے نبی، ہم اس کے گستاخی نہیں کرتے، ضعیف بھی عمل کرتے. ارے پہلے صحیح پہ تو ختم کرو، پھر قرآن پہ تو ضعیف پہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ابھی وائٹ ٹائم ختم ہو جاتا اس پہ عمل کرے تو. اتنا احترام کہ ضعیف میں محبت آ گئی. اور یہ ضعیف اور من گھڑت واقعات کی وجہ سے آج پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمانوں کو دہشت گردی پر نام لیا جا رہا ہے، یہ ضعیف اور من گھڑت واقعات کی وجہ سے ہے. اور اس کو الحمدللہ ہم پروموٹ نہیں کرتے، یہ دہشت گردی واقعات. ایک اورینٹلسٹ سے ہمارے دوست کی مدینہ سٹی میں، یو کے کے ہمارے ایک دوست ہیں، وہ مدینہ سٹی میں کلیت الحدیث کے ابھی طالب علم ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں وہاں پر. وہ میرے ساتھی تھے ماشاءاللہ مدینہ سٹی کے دور میں. میں نے ان سے پوچھا کہ جناب ذوالفقار صاحب، آپ کی کبھی اورینٹلسٹ سے ملاقات ہوئی کیا؟ یو کے میں تو بہت ہے اورینٹلسٹ. تو انہوں نے کہا ہاں میری ملاقات ہوئی اورینٹلسٹ سے، بڑی ملاقات. میں نے کیا ہوا؟ تو کہا بڑے افسوس کے ساتھ خاموش ایک اندھیرے میں اورینٹلسٹ بیٹھا ہوا ہے، کوئی اطراف میں نہ. جیسے پہلے زمانے میں اورینٹلسٹ بولے تو بہت چیم تھا، پیسے آتے تھے، آج کل فنڈ بھی نہیں آ رہا بیچاروں. اندھیرے میں بیٹھا ہوا تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بھئی آپ بڑے مایوس نظر آ رہے ہیں، کیا ہوا، کیا خیال ہے؟ آپ لوگوں نے جو 60,000 کتابیں لکھی نا، آخر اس کا کیا ملا آپ لوگوں کو؟ تو اورینٹلسٹ نے کہا ہم نے 60,000 کتابیں لکھی تھی تاکہ مسلمانوں کو کنفیوز کر دے. اورینٹلسٹ نے لکھی تھی تاکہ مسلمانوں کو کنفیوز کر دے، لیکن ایک آدمی نے، تمہارے مسلمانوں میں کے صرف ایک آدمی نے ہمارے 60,000 کتابیں لکھنے والے، آپ جانتے ہیں 60,000 کتابیں لکھنے کے لیے صرف 60,000 مستشرقین نہیں تھے، صرف المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث لکھنے کے لیے 65 اورینٹلسٹ ونسنگ کی نگرانی میں انہوں نے لکھا. اس پر میری مکمل 200 پیجز کی بک ہے. مدینہ سٹی میں رہنے کے دوران میں ایک بک لکھ کر تھیسس جمع کیا تھا، اس پر مجھے ڈگری ملی مدینہ سٹی کی. میں نے اورینٹلسٹ کے بارے میں کافی گہرائی میں مطالعہ کیا الحمدللہ. تو ونسنگ کی نگرانی میں المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث، یہ جو کتاب لکھی گئی، اس کتاب کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پوری حدیثیں نہیں ہیں. جو لوگ اس کا مطالعہ کر رہے ہیں ذرا دیکھ سمجھ کے مطالعہ کریں. ایک ایک کتاب کو لکھنے کے لیے 65 اورینٹلسٹ 45 سال دیے، معجم المفہرس کو تیار کرنے کے لیے 45 سال دیے. وہ لوگ کتنی محنت کر رہے ہیں. ہم اسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دین کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، دین کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، تیرے بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں ہیں غلامی کے حوالے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم کو اپنے دین کی محبت اور اس کی خدمت کرنے کا شعور چلا گیا. ہم کیا ہیں؟ اذناب البقر، کھیتی باڑی میں بزی، العینہ تجارت میں بزی. ہم کو اسلام کے لیے جد و جہد کرنے کا شوق ختم ہو گیا. اور اس اسلام کہا صلت اللہ علیکم ذلن لا ینزعہ، اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذلت کو مسلمانوں پر مسلط کرے گا اور اللہ یہ ذلت کو نہیں ہٹائے گا. آج ہر جا ذلیل و خوار ہے کہہ رہے، مسلمانوں کا خون سستا ہے کہہ رہے، برما میں، سیریا میں. اس کی شکل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا صلت اللہ علیکم ذلن. کیسی روایت ہے؟ صحیح ابو داؤد کی.
کہ اللہ تعالیٰ تم پر ایسا ذلت طاری کریں گے، اور اس کو کون ہٹائے گا؟ پھر اللہ ہی ہٹائے گا. لا ينزعہ، اللہ اس وقت تک نہیں ہٹائے گا، حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک کہ تم اس دین پر نہ آ جاؤ. اور ایک حدیث شریف میں ہے، شیخ سلیم الہلالی حفظہ اللہ نے اس کو آتھنٹک کہا، حتی ترجعوا الی امرکم الاول. جو نبی اور صحابہ کے زمانے میں جو اسلام تھا، اس اسلام پر جب تک نہیں لوٹو گے اللہ تعالیٰ تم سے ذلت کو نہیں ہٹائیں گے. چاہے تم کتنے بھی اتحاد کر لو، شرک کے اوپر اتحاد کر لو، نہیں ہوتا. کفر کے اوپر اتحاد کر لو، نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں عقیدے کو چھوڑو جمع ہو جائیں گے. ہم بولیں گے اللہ کی مدد آتی سے نہیں. اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب تم اس اصلی اسلام کی طرف آ جاؤ جو نبی اور صحابہ کے زمانے میں تھا. حدیث کلیئر ہے میرے بھائی، میں کلیئر بات کرنے والا ہوں، آپ کو میں اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا ہوں. سلف کے راستے پہ جب تک نہیں آئیں گے کوئی راستہ ہی نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی ذلت کو ہٹا ہی نہیں سکتا. نہیں ہٹاتے، اللہ تعالیٰ نہیں ہٹاتے. وعدہ کر دیا، وعدہ ہو گیا، ختم. اللہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اللہ کی سنت کو تم بدل نہیں سکتے. عقیدے بھی خراب رکھیں گے، شرک بھی کریں گے، بدعت بھی کریں گے، پھر امید لگائیں گے کہ اللہ تعالیٰ عزت دے. ایسا ہو ہی نہ سکتا. عزت صرف صحیح اسلام اور توحید کے ساتھ جڑی ہوئی، شرک کے ساتھ عزت مل ہی نہیں سکتی. یہ کلیئر ذہن میں رکھ لیجیے. تو اورینٹلسٹ نے جو کتابیں لکھی، تو شیخ البانی کہا کہ تمہارے میں سے انہوں نے کیسی کیسی کتابیں لکھ ڈالی، کیسی کیسی کتابیں لکھی. تو ہمارے دوست نے پوچھا اورینٹلسٹ سے کہ تم نے جو کتابیں لکھی کیا ہوا؟ تو اورینٹلسٹ نے کہا صرف ایک آدمی نے ہمارے پورے محنتوں پر پانی پھیر دیا. ارے کون ہے بھائی وہ آدمی؟ کہا شیخ البانی رحمت اللہ علیہ. انہوں نے حدیث کو صحیح ضعیف میں بانٹ دیا. اب جو بھی ہم اعتراض لے کر 60,000 کتابوں میں ہم نے جو بھی اعتراض لایا نا، چھوٹا بچہ کہتا ہے ضعفہ الالبانی رحمت اللہ علیہ. البانی رحمت اللہ علیہ ضعیف کا. چھوٹا بچہ اتنے بڑے پروفیسر کی بات کو چھوڑو جی، کیا متاثر ہو تمہاری بات سے؟ من گھڑت بات پہ تمہیں کوئی اتنا بھی ریسرچ نہیں ہے تو بیچارہ جاہل ہو جا رہا ہو، اس کا مذاق ہی اڑ جا رہا. اللہ تعالیٰ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کو غریق رحمت کرے، ان کے شاگردوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور ایسا ہی ریسرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو بھی اس مبارک علم میں بہترین سے بہترین طریقے سے شرکت کرنے والا بنائے. اس قافلے میں اللہ تعالیٰ ہمارا شمار فرما لے، محدثین کے قافلے میں. میں آپ کو نقشہ کھینچ رہا تھا. آپ بولیں گے ارے ارشد بھائی آئے کانپور میں، آئے دعویٰ کرے کہ مسلمانوں کے خلاف کیا سازش ہو رہی، بتائے نہیں. تو میں آپ کو کھول کے بتا رہا ہوں. مووی جو بنائی گئی من گھڑت حدیثوں کی بنیاد پر، ضعیف حدیثوں زیادہ محبت نکالیے دماغ سے، بڑا نقصان دہ ہے. یہ اسلام کے امیج کو خراب کر رہے ہیں. یہ ضعیف اور موضوع حدیثوں کی وجہ سے اسلام تباہ ہو جا رہا. آج کے دور میں اسلام نہیں چل سکتا جو کہہ رہے ہیں نا، جو بھی غیر مسلم پڑھے لکھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ضعیف اور من گھڑت روایتوں کو پڑھ کر وہ فیصلہ لے رہے. ہم گویا کے ذریعہ بن رہے غیر مسلموں کو اسلام کی رکاوٹ کا. اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارے بیانوں میں قرآن اور صحیح حدیث، نبی اور صحابہ کے فہم کے مطابق جو اسلام ہے ہر دور میں چلتا رہے گا. یہ سکہ انشاءاللہ کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا. چاہے وہ عزت والا یا ذلت والا کوئی بھی رکانے کی کوشش کرے گا، کوئی نہیں رکا سکتا. ہر کچے اور پکے مکان میں اسلام داخل ہو کر رہے گا انشاءاللہ. ہر دور میں اسلام کی ہمیں ضرورت ہے. تو اب دیکھیں کتنی خطرناک سازش ہوئی، اس پوائنٹ کو سمجھیے آپ. 1948 کے بعد 1950 تک کتابیں لکھی، ایڈورڈ سیڈ کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد چھپنے کا دور ہے. یہ چھپی، یہ کتابیں جا کر مووی میں تبدیل ہوئی. اب جو مووی بنا رہے ہیں نا یہ لوگ، یہ 60,000 کتابوں کے بیس پر مووی بنا رہے ہیں. 30 مووی بنائے گئے ابھی تک ڈچ لینگویج میں. الفتنہ نامی 17 منٹ کی وہ بھی. اور انوسنس آف مسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے کارٹون بنائے ڈچ میں. اور اسی طریقے سے آپ یورپ کے جتنے کنٹریز ہیں، جرمنی میں، فرانس میں مسلم خواتین پر پردے کی پابندی لگائی گئی. کئی جگہوں پہ نماز پڑھنے کو مشکل بنا دیا گیا کہ ایک آدمی نماز، ایسا اس کا طریقہ بنا دیا کہ نماز پڑھنا مشکل ہو گیا. جمعہ پڑھتے ہیں کئی یورپ امریکہ کے اندر، تو جمعہ کے لیے ان کو کرائے پہ زمین لینا پڑتا ہے 2 گھنٹے کے لیے، تب جا کے جمعہ پڑھ سکتے. انہیں اتنا مشکل بنا دیا کہ بعض لوگ بولتے ہیں چلو اللہ معاف کرے گا. ان کو دین سے دور کرنے کے لیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ آزادی نہیں دیے، آزادی بھی دیے ہیں، لیکن اتنا زیادہ ماحول بنا دیا، ہمارا ذہن اتنا خراب ہو گیا ہے کہ ہم کو خود اسلام پہ عمل کرنا
آج تیار نہیں ہے. اگر ہم کو ریئلائز ہوگا تو 1950 کے بعد سے یہ جو کتابیں لکھی گئی, یہ جو موویز بنائی گئی, تو اس کی وجہ سے کیا ہو گیا, یورپ, امریکہ اور انڈیا جیسے ملکوں کو انہوں نے پروگرامنگ کی. کیا پروگرامنگ کی؟ یہ مسلمان دہشت گرد ہیں, یہ مسلمان ٹیررسٹ ہیں, ان کے پاس جہاد کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے. ایک روبوٹ ہوتا, روبو جس کو ہم کہتے ہیں, جیسے پروگرامنگ کر دے وہ جا کے کیا کرتا, اس کو تباہ کر کے آ جاتا. آج امریکہ اور یورپ کے معصوموں کا دماغ یہ موویز کے ذریعے سے, کتابوں کے ذریعے سے پروگرام کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف, کہ یہ مسلمان 1.7 بلین, ان کے پاس نہ پروفیسرز ہیں, ان کے پاس نہ بڑے بڑے کوئی سائنٹسٹ ہیں, ختم کر دو ان کو, مارو جا کر, جہاں موقع ملا ان کو مار دو, ختم کر دو. اب ان کو اتنا پروگرام ہو گئی ہے, جہاں موقع ملا جا کے مارنے کی بات کرتے. وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان مطلب دہشت گرد. میرا سوال اب یہاں پر جس پر آپ کو غور کرتے ہوئے آج سونا ہے پھر اٹھنا بھی, میرا سوال یہ ہے انشاءاللہ کہ 1948 1950 میں سب سے دنیا کا بڑا دہشت گردی کا واقعہ کرنے والے مسلمان نہیں تھے, کرسچن تھے. کرسچن بدنام نہیں ہوئے 1950 کے بعد سے لے کر 2011 تک, جب WTC کا زمانہ گرا, جب WTC گرا اس وقت کا جو زمانہ ہے, اتنے عرصے میں مسلمان امن کی بات کرتے کرتے میڈیا کو اگر ہاتھ میں لیتے, پرنٹ میڈیا کو, اور اس وقت پر جو بھی میڈیا, اگر اس کو صحیح طریقے سے اگر ہم لیتے, ہم سے زیادہ وہ لوگ غالب ہو گئے. یعنی کہ کرسچنز کو ٹیررزم کہنا چاہیے دیکھا جائے تو اس واقعے سے, لیکن مسلمان ثابت ہو گئے. یہ تو ظلم ہے نا, کتنی بڑی سازش اور کتنا بڑا ایک پلاننگ چل رہی ہے کہ اتنا بڑے واقعے میں وہ لوگ بچ کر نکل گئے اور پھنس گئے پورے کے پورے مسلمان. غافلوں کی اللہ, غافل اگر غافل رہیں گے اپنے دین سے. کیسی روایت ہے, بیہقی کی روایت ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ پسند نہیں کرتا عالم بالدنیا و جاہل بالآخرہ. شیخ البانی رحمت اللہ اس کو آتھینٹک کہا. دنیا کے بارے میں تو بڑا تیز ہے, آخرت کے مسئلے میں بہت معصوم ہے, میرے کو کچھ بھی نہیں معلوم. ایسا نہیں رہنا, اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتے ایسے لوگ. دین کے معاملے میں بھی چاقو چوبند رہنا ہے, صحیح حدیث, ضعیف حدیث اور کلیئر معلومات لے کر قرآن اور صحیح حدیث نبی اور صحابہ کے طریقے کے مطابق بتاؤ. کتنے بھی بڑے مولانا آ جائے, نبی اور صحابہ کے طریقے کے مطابق نہیں بنا کے بدعت بتائیں گے, اس کو ایکسپٹ مت کریے. یہ میری گزارش ہے. اتنا ذہن کھلا رکھیے, کوئی بھولے کے بلکہ اللہ کے پاس بچ نہیں سکتے. اللہ نفرت کرتے ایسے آدمی سے جو دنیا میں تیز ہے لیکن آخرت کے علم کے بارے میں کمزور ہے. بیہقی کی روایت, شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو آتھینٹک کہا. اب مسلمانوں کے بارے میں پروگرامنگ ہو گئی. کیا کہتے ہیں؟ اب دیکھیں 3-4 مسکنسپشن توڑنا ضروری ہے. میں آپ کو سکھا رہا ہوں تاکہ آپ غیر مسلم بھائیوں کو, ہم میں کا ہر بچہ جب تک جا کر کالجز میں جہاں پر آپ جاب کرتے ہیں وہاں پر نہیں بتائے گا, یہ کام ہونے والا نہیں ہے. ایک ارشد مدنی یا کچھ لوگوں کے, کچھ علماء کی محنتوں سے نہیں ہو سکتا. ہم میں کا ہر بچہ تیار ہونا ہے, کیونکہ میڈیا اسپریڈ کر چکا ہے پورا. اگر ہم نہیں کریں گے تو کیا ہوگا جانتے ہیں؟ آج ہمارے بزنس کرنے والے لوگوں کو تکلیفیں ہو رہی ہیں, کمفرٹیبل نہیں ہے سوسائٹی میں. جب آپ بزنس کرنے والا ایک مسلمان جا کر کسی غیر مسلم سے کرتا ہے تو مسلمان اندر سے ڈرا ہوا ہے, پتہ نہیں یہ غیر مسلم میرے بارے میں کیا سوچتا ہے, کیونکہ اچھا یہی مسلمان ہے, اس کے دماغ میں ڈالا گیا یہ لوگ گائے کو کاٹتے ہیں تم کو جلانے کے لیے. حالانکہ ہم گائے کو ذبح کرتے ہیں یا قربانی دیتے ہیں تو ہندوؤں کو تکلیف دینے کے لیے نہیں کرتے ہیں. ہم تو یہ حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں تھے, اس وقت پر یہ حکم ملا. ہندوستان میں مسلمان آئے تو اس وقت پر نہیں ملا. تو آپ کو ستانے کے لیے ہم گائے نہیں کاٹتے بھائی. پھر بھی اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو مسلمان گائے کھائے بغیر بھی ایک پکا مسلمان رہ سکتا ہے الحمدللہ. گوشت کھائے تو ہمارا ایمان بڑھتا, بلکہ ایسا کوئی عقیدہ نہیں. وہ نہیں کھائے تو مرغیاں ہیں ہمارے پاس ماشاءاللہ, مچھلیاں ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. بہت سارے چیزیں کا مطلب یہ نکلا, یہ جہاں پر جیسا ہوتا ہے ویسا پروگرامنگ کرتے ہیں آپ کے خلاف. ہمارے بچیاں کالج کو جاتی ہیں, واپس آنے تک ڈر لگا ہوتا, آتے کی نہیں آتے کی. ہمارے پروفیسرز کو, کالج میں پڑھنے والے بچے ڈرے ہوئے ہیں, پتہ نہیں نان مسلم میرے بارے میں کیا سمجھ رہا. کہ پورے لوگ فیلنگز کی لائف میں, یہ فیلنگز دہشت گرد, یہ فیلنگز کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جھگڑے قائم ہو سکتے, مسکانسپشن اور غلط فہمیوں کی وجہ سے ہندوستان میں فسادات قائم ہو سکتے ہیں. یہ فسادات کو روکنے کا طریقہ ہے کہ اس ٹائپ کے جلسے قائم کیے جائیں. میں یہاں پر پولیس اور اسی طریقے سے جو بھی
حکومت تک لے جا کر خبریں پہنچاتے ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ نوٹ کر لیں, اس ٹائپ کے پروگراموں کی وجہ سے ہندوستان میں غلط فہمیاں دور ہوں گی انشاءاللہ, مسلم اور غیر مسلموں میں, تو پھر فسادات رکنے کے بہت ہیوی چانسز ہے. تو اس ٹائپ کے پروگراموں کے لیے آپ لوگ ضرور آگے بڑھ کے اجازت دیجئے, تاکہ اس ٹائپ کے کام زیادہ ہوتے رہے. دعوتی کام سے ہندوستان کا مستقبل روشن ہے انشاءاللہ. تو اب یہ سارے مرحلے کو سامنے رکھ کر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بچے جب تک تیار نہیں ہوں گے تو مین سوالات ان کے آج کے دور کے کیا ہے. کہہ رہے کہ فی الوقت مسلمان کو دہشت گردی کے کیٹیگری میں ڈال کر کہا جا رہا, مسلمانوں کے پاس جہاد کا ورڈ پایا جاتا ہے. جہاد کا مطلب یہ ہے سارے غیر مسلموں کو مار دینے کی پالیسی. پورے دنیا میں پورے غیر مسلموں کو مار دینا, آخری میں 1.7 بلین مسلمان رہ جانا اور یہ لوگ حکومت کر لینا, یہ ہے کہہ رہے ہیں. نعوذ باللہ. جواب یہ ہے, اگر اسلام کی پالیسی مار دینا, ہر غیر مسلم کو مارنا اگر اسلام کی پالیسی ہوتی, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پر مکے میں فتح مکہ ہوا, مکے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے, ہاتھ میں تلواریں تھی, صحابہ اکرام تیار تھے, اور سامنے جو تھے پورے غیر مسلم تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا, فتح الباری میں روایتیں آئی ہیں تاریخی اعتبار سے, اگر کسی معتبر کتاب میں, علماء کہتے ہیں اگر کسی معتبر کتاب میں تاریخی روایتیں آتی ہیں تو تاریخی اعتبار سے باتوں کو قبول کیا سکتا ہے, شریعت سے اگر نہ ٹکرائے تو. تاریخی روایت, تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تم میرے بارے میں کیا گمان کرتے ہو؟ تو سب نے کہا ہم آپ کے ساتھ اچھا گمان کرتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ میں نے تم کو آزاد کر دیا, معاف کر دیا. جزیہ تک بھی نہیں, ذمی بن کے بھی رہنے بولے, جزیہ بھی نہیں, ٹیکس بھی نہیں, جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا. کس کو کہہ رہے ہیں؟ جنہوں نے ستایا تھا مکے کی سنگلاخ وادیوں میں, جنہوں نے صحابہ کے سینے اور پیٹھ کو چھنی کیا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 16 مرتبہ جسمانی طور پہ جنہوں نے اٹیک کیا تھا, جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو ان کو اپنے اصلی گھروں سے نکال کر مدینہ جانے پر مجبور کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بدلہ لیتے تو دنیا کی کوئی عدالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آج بھی کلیم کرتے ہوئے کسی کٹہرے میں نہیں ٹھہرا سکتی تھی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. اگر اسلام کی پالیسی سارے غیر مسلموں کو مار دینا ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سب سے پہلے عمل کرتے تھے. اس کا مطلب نکلا کہ تم اسلام کو سمجھنے میں غلطی کر رہے ہو. سیکنڈ پوائنٹ, جہاد کا معنی صرف غیر مسلموں کو مارنا آتا ہے. لوگ کہتے نہیں. ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا جہاد کا معنی کیا ہے, تو ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لینا جہاد ہے. ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لینا جہاد ہے, چاہے وہ ظالم مسلم ہو چاہے وہ ظالم غیر مسلم ہو. العبودیہ نامی کتاب کے اندر ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اخذ ید الظالم, ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لینے کا نام جہاد ہے. اس کا مطلب کیا نکلا؟ مسلمان کے خلاف بھی جہاد ہوتا ہے. 2 دلیل. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما چکے تو اس کے بعد خلیفہ کون بنے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی خلیفہ بنے تو انہوں نے کیا کہا؟ واللہ لو قاتلنا, اللہ کی قسم میں قتال کروں گا, جہاد بالسیف کروں گا ہر اس کے خلاف جو نبی کے زمانے میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو زکوٰۃ ادا کرتا تھا لیکن آج زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے, میں اس کے خلاف جہاد بالسیف کروں گا. یعنی میں اس کے خلاف لڑوں گا, تلوار اٹھاؤں گا. زکوٰۃ مسلمان ادا کرتا ہے کہ غیر مسلم؟ زکوٰۃ کون ادا کرتا ہے بھائی؟ مسلمان. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے خلاف یہاں پر جہاد بالسیف کر رہے ہیں؟ مسلمان کے خلاف. مطلب کیا اسلام میں جہاد کا مطلب ہے ظلم کو ختم کرنا, چاہے اگر وہ مسلم ظلم کرے چاہے اگر وہ ظلم غیر مسلم کرے. اس کا مطلب کیا نکلا؟ معاشرے سے ظلم کو نکالنے کا نام جہاد ہے. جہاد کا مطلب ہے ٹیررزم کے خلاف. جہاد ٹیررزم کے خاتمے کا اعلان ہے. جہاد ٹیررزم کو جڑ سے نکالتا ہے, ظلم کو مٹانے کا نام جہاد ہے. اگر جہاد کا صحیح معنی معلوم ہو جائے تو غیر مسلم چاہیں گے کہ جہاد کا کانسیپٹ انڈیا میں آئے تاکہ پیس قائم ہو جائے. بعض لوگ کہتے ہیں جہاد کا معنی کیا ہے؟
ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد میں کہتے ہیں جہاد کے 12 معنی ہیں، 12 مطلب ہے، 12 مراتب ہے، 12 لیول ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے محنت لگتی ہے، یہ بھی جہاد ہے۔ عمل کرنے کے لیے محنت لگتی ہے، صبح سویرے فجر میں گرم بستر کو ہٹا کے جا کے نماز پڑھ کے آنا کوئی معمولی کام نہیں ہے، محنت لگتی ہے۔ عمل بھی جہاد ہے، دعوت کے کام بھی جہاد ہے، صبر کرنا بھی جہاد ہے، شبہات اور شہوات سے اپنے آپ کو بچانا بھی جہاد ہے۔ کہتے کہتے آخری میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے 12ویں میں انہوں نے کہا سم ٹائم، وقت ضرورت بقدر ضرورت فورس کا استعمال کرنا بھی جہاد ہے۔ ارے فورس آیا تمہارے پاس، فورس آیا، اس کا مطلب غلط، ہم کہیں گے نہیں، ہمیشہ فورس، ہمیشہ طاقت دہشت گردی کے لیے نہیں ہوتی، بعض اوقات دہشت گردی کو مٹانے کے لیے بھی فورس کا استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار کے ختم پر یو این بنا، تو یو این نے کیا بنائی معلوم؟ پیس کیپنگ فورس، فورس پیس کیپنگ فورس، امن قائم کرنے کی طاقت، امن قائم دنیا میں پولیس اسٹیشن بنتے ہیں، پولیس اسٹیشن کیوں بناتے ہیں؟ تاکہ سختی کے ذریعے سے ظالم کے ظلم کو ختم کیا جائے۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں بھی اتنے زیادہ صوفی رہ جانا، بھائی خالی نرم نرم باتیں بتانا، وہ صوفیزم ہو سکتا ہے، اسلام نہیں ہو۔ ہم کہیں گے بھائی جو بھی سچا دین رہے گا وہ فورس رکھے گا، کیوں؟ تاکہ معاشرے سے ظلم کو ختم کرنا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یَزْعُ بِالسُّلْطَانِ مَا لَا يَزْعُ بِالْقُرْآنِ، بعض اوقات قرآن سے لوگ بات نہیں مانتے، ڈنڈے سے مانتے۔ شیخ ثناء اللہ امرتسری سے لوگوں نے آ کر پوچھا کہ 5 ارکان ہیں یا اسلام کے 6 ارکان ہیں؟ تو انہوں نے کہا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے 5 ارکان تو سمجھ میں آ رہے، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، لیکن بعض جگہوں پر اسلام کے ارکان میں گناتے گناتے جہاد کا ورڈ بھی آ رہا ہے۔ تو شیخ ثناء اللہ امرتسری سے لوگوں نے پوچھا 6 ارکان ہے کہ 5 ارکان ہیں؟ تو شیخ ثناء اللہ امرتسری نے کہا یہ 5 ارکان پہ عمل کرانے کے لیے جہاد کا ڈنڈا ہے نا، اچھے عمل کرانے کے لیے بھی بعض اوقات درا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فورس استعمال کی زکوٰۃ دینے کے لیے، آدمی کو بولے تو نہیں مان رہا ہے تو ذرا فورس سے سمجھانا پڑتا، کیونکہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ تو بعض لوگوں کے مزاج میں جب تک کہ ان کو ڈرایا نہیں جائے گا وہ ظالم رکتا نہیں ہے، اس لیے اسلام میں حدود ہے۔ ارے بربرک لا، ارے تمہارے پاس حدود بولے، ارے حدود اچھے کے لیے ہے۔ اگر یہ جہاں کہیں پر بھی حدود، سعودی عرب 80% 90% جو بھی اس کے بس میں ہے وہ نافذ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اتنا فائدہ ہے۔ 100% اگر اے امریکہ اور یورپ کے لوگوں اگر آپ اسلام کو نافذ کریں گے تو تمہارے جتنے بھی پرابلم ہیں نا انشاءاللہ سالو ہو جائیں گے۔ جہاں پر حجاب کا سسٹم ہے، جہاں پر حدود اسلامی تعلیمات کو فالو کر رہے ہیں، آپ دیکھیں عرب کنٹریز میں غیر مسلم کہتے ہیں یہاں امریکہ اور یورپ اور انڈیا سے زیادہ سکون ہم کو یہاں پر ملتا ہے، امن زیادہ یہاں پر ملتا ہے۔ عرب کنٹریز خاص طور سعودی عرب کا کرائم ریٹ بہت ہی کم ہے، امریکہ اور یورپ کا کرائم ریٹ بہت بڑا ہوا ہے۔ کا مطلب ہے کہ ہندوستان میں اسلام میں جو حدود بتائے گئے، تعزیرات بتائے گئے ہیں، اور پیس کیپنگ فورس بعض اوقات طاقت کا استعمال ہوتا ہے، یا تو وہ ڈیفینسیو ہوتا ہے یا تو پری ایمپٹیو اٹیک ہوتا ہے۔ اسلام میں آگے بڑھ کر چھیڑ کر لڑتے کیا تم؟ چلو لڑنے شروع کرو۔ لا تتمنوا لقاء العدو، دشمنوں سے لڑنے کی تمنا مت کرو، جا کے چھیڑ کر چلو مارو، انوسنس کو جا کے مار دے رہے ہیں، 4-5 لوگ نکل کے بازاروں میں بم ڈال دے رہے ہیں، نتیجے میں ہو سکتا مسلم بھی مر سکتا ہے، غیر مسلم بھی مر سکتا ہے، معصوم بھی۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ سورہ مائدہ نمبر 5 کے آیت نمبر 32، ایک معصوم کو مارنا پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا۔ اس آیت کی روشنی میں بازاروں میں جا کر جو بھی بم ڈال رہا ہے اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ معصوموں کو مارنا، سیویلینز کو مارنا، اس میں مسلمان بھی ہو سکتا ہے، بھائی کیوں مار دے رہے ہیں؟ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو کیا رہے کہ صرف طاقت کا استعمال کرنا، طاقت کا استعمال کرنے سے دہشت گردی نہیں ہوتی، بعض اوقات طاقت کا استعمال دہشت گردی کو مٹانے کے لیے بھی ہوتا ہے، معاشرے سے ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ جہاد جو ہے مسلمان کے خلاف بھی ہوتا ہے۔ اور ایک دلیل، جہاد مسلمان نہیں بلکہ مومنوں کے خلاف بھی ہوتا ہے۔ سورہ حجرات سورہ نمبر 49 کے آیت نمبر 9، 10، 11، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ
فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْقِسْطِ، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر مومنوں کے گروہ آپس میں لڑ پڑے تو تم دونوں کی صلح کراؤ. پھر اگر اس میں سے ایک زبردستی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو تم سب مل کر زبردستی کرنے والے کے خلاف لڑو. یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر مومن ہوتے ہوتے بھی وہ بھی ظالم ہو جائے تو اس کے ظلم کو روکنے کے لیے فورس استعمال کرو. اس کا مطلب اکلا کہ جہاد مومن کے خلاف بھی ہوتا ہے اگر وہ ظلم پہ آ جائے. کبھی جہاد مسلمان کے خلاف بھی ہوتا ہے، جہاد غیر مسلم کے خلاف بھی ہوتا ہے. اس کا مطلب بہت ہی کلیئر ہے، جہاد کا مطلب ہے ظلم کو ختم کرنا. اگر یہ معنی ہے تو پھر اس جہاد کا تو ساتھ دینا چاہیے نا.